فجر کی نماز کو ترک نہ کیا جائے۔ ویسے بھی فجر کی نماز فرض ہے، لیکن یہ جائیں، اور خاص طور پر جو معمولات مشائخ ہیں اس کا ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، کم سے کم 101 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کی بڑی برکت ہے۔ اسی طرح فجر سے لے کے مغرب تک جمعۃ المبارکہ کے دن میں سورہ یاسین کی کم از کم 3 مرتبہ تلاوت کر لی جائے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال امن و سکون عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آج کے دن جمعۃ المبارکہ کے دن سورہ واقعہ کی 1 مرتبہ تلاوت کر لی جائے، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے، اور اس کا ثواب خصوصاً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفقاء کربلا کو ایصال کیا جائے تو اس صورت کی برکت سے اور اس ایصال ثواب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال رزق کی بارشیں عطا فرماتا ہے، رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، رزق کی بندش خود بخود کٹ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رزق کی بندش کا معاملہ ہے، لوگوں نے حسد اور جلن کے اندر، بغض کے اندر ہمارے رزق کے اندر بندش کے معاملات کیے ہوئے ہیں، مطلب جادو کیا ہوا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی شخص رزق کی بندش نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کا دینے والا ہے، وہ رازق ہے، لیکن یہ بندش سے مراد جادو ٹونا کے معاملات ہیں اور اس کے اثرات بالکل ہوتے ہیں۔ تو آج کے دن سورہ واقعہ کی تلاوت کی برکت سے یہ جو شکایتیں ہیں رزق کی بندش کی، جادو ٹونے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کے دن جمعۃ المبارکہ کا جو آج خصوصی دن ہے، محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، بڑا بابرکت جمعہ ہے، رحمت والا جمعہ ہے، تو مغرب سے پہلے 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی ضرور تلاوت کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کے جو گھر کے اندر جنات، شیاطین، آسیب، اثرات کے شکار رہتے ہیں اور گھر کے اندر جادو ٹونے کی وجہ سے، آسیب اثرات کی وجہ سے جو پریشانیوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ آج کے دن کے اندر خصوصی طور پر مغرب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کر کے ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے اوپر پھیر لے، جو بھی متاثر ہے جادو ٹونے سے، اثرات سے۔ اور اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو کوئی شخص پڑھ کر بھی اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ شدید سے شدید قسم کا جادو اگر کسی کے ساتھ ہے اور وہ آج یہ عمل کر لیتا ہے، محرم الحرام کے پہلے جمعہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس جادو ٹونے سے، آسیب اثرات سے نجات عطا کر دے گا۔ بات یقین کامل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ فلق اور ناس میں بڑی برکت رکھی ہے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ خصوصی طور پر آسیب اثرات سے متاثر لوگوں کو، جادو ٹونے سے متاثر لوگوں کو خاص اس صورت کی تاکید ضرور فرماتے ہیں۔ تو آج کا جو دن ہے بڑی خصوصیت کا عامل دن ہے، تو مغرب سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کر لیں گے تو اگر جادو ٹونا ہوگا، آسیب اثرات کے معاملات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا کر دے گا۔ اسی طریقے سے آج کے دن کے اندر شفا یابی کی رحمت کے، بارشوں کے قطرے بے تحاشا اس کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن کے اندر، یومۃ الجمعہ کے دن کے اندر، محرم کے پہلے جمعے کے اندر یہ خاصیت اور یہ تاثیر رکھی ہے کہ خصوصی طور پر شفا کا نزول ہوتا ہے آج کے دن میں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں خاص طور پر شفا نزول فرماتی ہے،
اور ایک طریقہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ جو قطرے اور یہ بارشیں جو آج رحمت کی ہو رہی ہیں ہم اس سے بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ ایک پانی کا برتن لے لیں، اگر مٹی کا پیالہ ہے، مٹی کا گلاس ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر بھی شفا رکھی ہے، تو مٹی کا اگر گلاس ہے، پیالہ ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی آپ گلاس لے لیں اور اس کے اندر صاف ستھرا شفاف پانی ڈالیں اور اس کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور پوری توجہ کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ یا رب العالمین آج دن بھی شفا والا ہے، یہ سورت بھی شفا والی ہے، اس سورت کا نام بھی شفا ہے، یہ سورہ شفا ہے، اس سورت کی برکت سے، آج کے دن کی برکت سے، اس مبارک پانی کی برکت سے مجھے اور مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یہ 7 مرتبہ پانی پر دم کریں سورہ فاتحہ کو پڑھ کر، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ کر، اور یہ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی کہہ کر 3 مرتبہ اس پانی کو پی لیں، یا جو بھی مریض ہے اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی کیسا بھی مرض ہوگا، میرا اعتقاد اور یقین ہے آج کے دن پر اور اس صورت کے اوپر اگر کینسر جیسا مریض ہے تو وہ بھی شفا یاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دے دے گا، کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ اس صورت کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری سے علاج موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کرونا کا مریض بھی اس کو پی لے گا اللہ اس کو بھی شفا دے دے گا، کیونکہ ہر بیماری میں کرونا بھی آ جاتی ہے، کینسر بھی آ جاتا ہے، ہیپاٹائٹس کے مریض استعمال کریں، گردے مثانے کے مرض میں مبتلا ہیں وہ اس کو استعمال کریں، ڈائلیسس کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال کریں، کیسا بھی مریض ہے آج کے دن کی اس خصوصیت سے فائدہ اٹھا لے، اور مغرب سے پہلے پہلے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اور اس پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پی لے، یا مریض کو پلا دے، یا پھر سنبھال کے رکھ لے، جس مریض کو دینا چاہے بعد میں دے دے، تو انشاءاللہ العزیز آج کے محرم الحرام کے پہلے جمعہ کی برکت سے اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے یہ جو شفا والا پانی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے دے گا کہ یہ جو بھی مریض پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا یابی نصیب فرما دے گا۔ اسی طرح گھر کے اندر ناچاکیوں کا معاملہ رہتا ہے تو آج کے دن سے فائدہ اٹھائیے، اور گھر کے اندر خاص طور پر سورہ علم نشرہ کی چینی کے اوپر تلاوت کر لیجئے 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ، اسی طرح تھوڑا سا نمک لے لیجئے اور اس کے اوپر 21 مرتبہ 41 مرتبہ یہی سورت سورہ علم نشرہ پڑھ کر آج کے دن جمعۃ المبارکہ کے دن اس کی تلاوت کر کے رکھ لیجئے۔ گھر میں یہ چینی کے ساتھ استعمال کروائیے، یہ نمک کے ساتھ استعمال کروائیے، انشاءاللہ جیسے جیسے یہ نمک اور چینی استعمال ہوتی رہے گی اللہ تعالی آپس میں باہمی محبت و اتفاق پیدا فرما دے گا۔ آ جائیے، گھر کے اندر راشن ختم ہو جاتا، رزق کی تنگی کا سامنا ہوتا ہے، یہ جو دن چل رہے ہیں بڑے مبارک دن چل رہے ہیں، آج کے دن اگر کوئی شخص تھوڑا سا گیہوں لے لے اپنے ہاتھ میں، یا باجرہ لے لے، یا آٹا لے لے، اور لینے کے بعد اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم یا اللہ یا فتاح یا رزاق ایک تسبیح پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس گیہوں کو یا باجرے کو یا آٹے کو اللہ کے لیے راہ کے اندر صدقہ کر دے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، اس کا راشن بھرا رہے گا، اس کے دسترخوان میں اللہ تعالی وسعت عطا فرماتا رہے گا، اس کے دسترخوان کے اندر تنگی کا معاملہ نہیں ہوگا۔